بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا قرآن ہو اور صاحب قرآن کی عظمت کو بیان نہ کرے؟ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ رب کائنات نے اس مختصر سی آیت مبارکہ میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمے اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 70واں۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 107۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ما نہیں ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا الا مگر رحمتاً رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور ہم نے آپ کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ یخبر تعالی ان اللہ جعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ رب کائنات ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب یہ ہستی مقدسہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین رحمت ہیں، مجسمہ رحمت ہیں، تو پھر ہم سب کو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس نے حقیقی معنوں میں اس نعمت کا شکر ادا کیا، یقینی طور پر وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا حقدار ٹھہرا، اور جس نے اس نعمت کا انکار کیا، دنیا اور آخرت میں خسارہ اس کا مقدر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر سورہ ابراہیم کی 28ویں اور 29ویں آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ کیا آپ کو ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اپنے لیے بدترین ٹھکانہ جو ہے اس کو حلال کر دیا، اور وہ جہنم ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ دوسرا مقام سورہ فصلت کی 44ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ آپ فرما دیں کہ یہ تو ہدایت ہے اور شفا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان پر اندھا پن طاری ہو چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو دور
دور سے آواز دی جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں 2599۔ ایک موقع پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کر دیا کہ آپ ان مشرکوں کے بارے میں اللہ کے حضور بددعا فرمائیں۔ فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ مجھے میرے اللہ نے لعنت برسانے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 490ویں حدیث کے تحت لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو صرف رحمت اور ہدایت ہوں، اور ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں مجھے ایک قوم کی ترقی اور دوسری قوم کی تنزلی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ہم چونکہ پابند ہیں تفسیر ابن کثیر کے، ورنہ اس حدیث کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جو آقا علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرے گا وہ ترقی کرے گا، اور جو آقا علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا اس کا مقدر تنزلی ذلت اور رسوائی ہے۔ پھر ایک اور روایت امام ابن کثیر نقل فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک دفعہ کہا کہ اے قریشیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یثرب یعنی مدینہ چلے گئے ہیں، اور پھر وہ اپنے لشکر تمہاری جستجو میں بھیجتے ہیں، ہوشیار رہنا، وہ بھوکے شیر کی طرح طاق میں ہیں، ان کو خار ہے کہ تم نے انہیں یہاں سے نکال دیا۔ تو ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ ان کے ساتھی بے مثال ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ساتھی کو دیکھتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ اوس اور خزرج ہمارے دشمن ہیں، اس دشمن کو ان دشمنوں نے پناہ دی ہے۔ یہ بات سن کر مطعم بن عدی کہنے لگے ابو الحکم سن، تیرے اس بھائی سے جسے تو نے اپنے ملک سے اپنے شہر سے جلا وطن کر دیا ہے، میں نے کسی کو اس ہستی سے زیادہ سچا اور وعدے کا پابند نہیں پایا۔ جب تم اس ایسے نیک آدمی کے ساتھ بد سلوکی کر ہی چکے ہو تو اس ہستی کو چھوڑ دو، ان کا ذکر ہی نہ کیا کرو۔ اس پر ابو سفیان کہنے لگے تمہیں اس پر پوری سختی کرنی چاہیے، یاد رکھو اگر اس کے طرفدار تم پر غالب آ گئے تو تم کہیں کے نہ رہو گے۔ ان کے نزدیک رشتہ کنبہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں تو تمہیں مدینے والوں کو تنگ کرنے کا مشورہ دوں گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں اور وہ اکیلے رہ جائیں، یا پھر مدینے والوں کو صفایا کر دو۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو میں مدینے کے کونے کونے میں لشکر بٹھا دوں گا جو ان کو ختم کر دیں گے۔ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ہی انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچاؤں گا اور پھر ان کو قیدی بناؤں گا اور پھر ان پر احسان کروں گا کہ ان کو چھوڑ دوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں، اور میرا اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک اپنے دین کو دنیا پر غالب نہ کر دے۔ پھر فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماحی مٹانے والا یعنی میری وجہ سے اللہ کفر کو مٹا دیں گے، حاشر کیونکہ حاشر کا معنی اکٹھا کرنے والا، تو قیامت کے روز لوگ میرے قدموں پر جمع ہوں گے، اور عاقب سب سے پیچھے آنے والا۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 490ویں حدیث کے تحت نقل فرماتے ہیں۔ پھر اسی مناسبت سے
ایک اور حدیث جو کہ سنن ابی داؤد میں 4659 ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کر آئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے اور بسا اوقات ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ایک دن سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حذیفہ، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے، جسے میں نے غصے میں برا بلا کہہ دیا ہو یا جس پر لعنت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، مجھے بھی تمہاری طرح غصہ آتا ہے، لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے ان غصے والے الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنا دے۔ اور یہاں پر پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپائے رحمت تھے تو کفار کے لیے پھر آپ رحمت کا سبب کیسے بنے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب تفسیر ابن جریر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر سے ہمیں مل جاتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت میں رحمت تھے، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں آپ ان کے لیے دنیا میں رحمت تھے۔ اور اس کے لیے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک پیاری اور بڑی جامع مثال بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی زمین پر موجود رہے، ساری انسانی تاریخ کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک مثال دے دے کہ کسی قوم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کوئی بڑا عذاب آیا ہو، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہو، یا کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوئی ہو، یا کسی کو سیلاب کے ذریعے، چیخ کے ذریعے، آندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر۔ آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے بھی میں نے بڑے اہم نکات چھوڑ دیے اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر اس بات کی امید رکھوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں گے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، یہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس، حالات حاضرہ کی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے کلپس اور آپ کے اہم سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے محبت پر پیغامات میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں، میں وہاں منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔